بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 95۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ اپنے اصحاب کو تنبیہ اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، اگر اللہ نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کی گرفت سے تو وہ ہرگز نہیں نکل سکتا، اور وہ اس کی گزرگاہ اور گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ قوم یعنی اہل شام تم پر غالب آ کر رہے گی، اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائق ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی معاویہ کی طرف باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے لپکتے ہیں، اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو۔ رعیتیں اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی تھیں، اور میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا، لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ میں نے تمہیں کارآمد باتوں کو سنانا چاہا، مگر تم نے ایک نہ سنی، اور میں نے پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور للکارا، لیکن تم نے ایک نہ مانی، اور سمجھایا مگر تم نے میری نصیحتیں قبول نہ کیں۔ کیا تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، حلقے بگوش ہوتے ہوئے گویا خود مالک ہو؟ میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہوں، اور تم ان سے بھڑکتے ہو۔ تمہیں بلند پایا نصیحتیں کرتا ہوں، اور تم پراگندہ خاطر ہو جاتے ہو۔ میں ان باغیوں سے جہاد کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتا ہوں، تو ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اولاد سبا کی طرح تتر بتر ہو کر اپنی نشست گاہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو، اور ان نصیحتوں سے غافل ہو کر ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو۔ صبح کو میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں، اور شام کو جب آتے ہو تو ویسے کے ویسے کمان کی پشت کی طرح ٹیڑھے۔ سیدھا کرنے والا عاجز آ گیا، اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا علاج ثابت ہوا۔ اے وہ لوگو جن کے جسم تو حاضر ہیں اور عقلیں غائب اور خواہشیں جدا جدا ہیں، ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ تم میں 10 مجھ سے لے لے، اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جس طرح دینار کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے۔ اے اہل کوفہ، میں تمہاری 3 اور ان کے علاوہ 2 باتوں میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو، اور بولتے چالتے کے باوجود گونگے ہو، اور آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہو، اور پھر یہ کہ نہ تم جنگ کے موقع پر سچے جوان مرد ہو، اور نہ قابل اعتماد بھائی ہو۔ اے ان اونٹوں کی چال ڈھال والو جن کے چرواہے گم ہو چکے ہوں، اور انہیں ایک طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے بکھر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے، گویا یہ منظر میرے سامنے ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کارزار گرم ہو جائے تو تم ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایسے شرمناک طریقے پر علیحدہ ہو جاؤ گے جیسے عورت بالکل برہنہ ہو جائے۔ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور شاہراہ حق پر ہوں، جسے میں باطل کے راستوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاتا رہتا ہوں۔ اپنے نبی کے اہل بیت علیہم السلام کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو، اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے، اور نہ گمراہی اور ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اور اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اصحاب دیکھے ہیں، مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو۔ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے
کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے خاک سے اٹے ہوئے تھے، جبکہ رات کو وہ سجود و قیام میں کاٹ چکے تھے، اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے اور کبھی رخسار اور حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہوں، اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکری کے گھٹنوں جیسے گٹے پڑے ہوئے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا تھا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں۔ وہ اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تھر تھراتے ہیں، سزا کے خوف اور ثواب کی امید میں۔ وضاحت مؤلف: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو فضا پیدا کر دی گئی تھی، اس میں اہل بیت کے لیے گوشہ نشینی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، جس کی وجہ سے دنیا ان کے اصلی خد و خال سے بیگانہ اور ان کے علوم و کمالات سے نا آشنا ہو کر رہ گئی، اور انہیں نظروں سے گرانا اور اقتدار سے الگ رکھنا ہی اسلام کی سب سے بڑی خدمت تصور کر لیا گیا۔ اگر حضرت عثمان کی کھلم کھلا بے عنوانیاں مسلمانوں کو کروٹ لینے اور آنکھ کھولنے کا موقع نہ دیتیں تو ان کے بعد بھی امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا تھا، بلکہ اقتدار جس رخ پر بڑھ رہا تھا اسی رخ پر بڑھتا رہتا تھا۔ لیکن جن لوگوں کا اس سلسلے میں نام لیا جا سکتا تھا، وہ اپنے دامن و بندے قبا کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی جرات نہ کرتے تھے، اور معاویہ مرکز سے دور اپنی راجدھانی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان حالات میں امیر المومنین علیہ السلام کے سوا کوئی ایسا نہ تھا جس کی طرف نظریں اٹھتیں۔ چنانچہ نگاہیں آپ کے گرد طواف کرنے لگیں، اور وہی عوام جو سیلاب کے بہاؤ اور ہوا کا رخ دیکھ کر دوسروں کی بیعت کرتے رہے تھے، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ لیکن یہ بیعت اس حیثیت سے نہ تھی کہ وہ آپ کی خلافت کو من جانب اللہ اور آپ کو امام مفترض الطاعت سمجھتے ہوں، بلکہ انہی کی قرارداد اور اصول کے ماتحت تھی، جسے جمہوری یا شورائی قسم کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ البتہ ایک گروہ ایسا تھا جو آپ کی خلافت کو نسی سمجھتے ہوئے دینی فریضہ کی حیثیت سے بیعت کر رہا تھا، ورنہ اکثریت تو آپ کو دوسرے خلفاء کی طرح ایک فرمانروا اور بلحاظ فضیلت چوتھے درجے پر یا خلفائے ثلاثہ کے بعد عام صحابہ کی سطح پر سمجھتی تھی۔ اور چونکہ رعیت، فوج اور عہدیدار سابقہ حکمرانوں کے عقائد و اعمال سے متاثر اور ان کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اس لیے جب کوئی بات اپنی منشا کے خلاف پاتے تو بگڑتے، الجھتے، جنگ سے جی چراتے اور سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتے۔ اور پھر جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہونے والے کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے، اسی طرح یہاں بھی دنیا پرستوں کی کمی نہ تھی جو بظاہر امیر المومنین علیہ السلام سے ملے ہوئے تھے اور پردہ کنارے معاویہ سے ساز باز رکھتے تھے، جس نے ان میں سے کسی سے منصب کا وعدہ کر رکھا تھا اور کسی کو دولت کا لالچ دے رکھا تھا۔ ان لوگوں کو شیطان امیر المومنین علیہ السلام قرار دے کر شیعت کو مورد الزام ٹھہرانا حقائق سے چشم پوشی کرنا ہے، جبکہ ان لوگوں کا مسلک وہی ہو سکتا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کو چوتھے درجے پر سمجھنے والوں کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید ان لوگوں کے مسلک و مذہب پر واشیگاف لفظوں میں روشنی ڈالتے ہیں۔ جو شخص امیر المومنین علیہ السلام کے زمانہ خلافت کے واقعات کو گہری نظروں سے دیکھے گا، وہ اس امر کو جان لے گا کہ آپ علیہ السلام مجبور و بے بس بنا دیے گئے تھے، کیونکہ آپ کی حقیقی منزلت کے پہچاننے والے بہت کم تھے، اور سواد اعظم آپ کے بارے میں وہ اعتقاد نہ رکھتا تھا جو اعتقاد آپ کے متعلق رکھنا واجب و ضروری تھا۔ وہ پہلے خلفاء کو آپ پر فضیلت دیتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ فضیلت کا معیار خلافت ہے، اور اس مسئلے میں بعد والے اگلوں کی تقلید و پیری کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر پہلے لوگوں کو یہ علم نہ ہوتا کہ پہلے خلفاء آپ پر فضیلت رکھتے ہیں تو وہ آپ پر انہیں مقدم نہ کرتے، اور یہ لوگ تو آپ کو ایک تابع اور ان کی رعیت کی حیثیت سے جانتے پہچانتے تھے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو کر جنگ کرتے تھے ان میں اکثر حمیت اور عربی عصبیت کے پیش نظر شریک جنگ ہوتے تھے، نہ کہ دین اور عقیدہ کی بنیاد پر۔ سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان کی اولاد قبیلہ سبا کے نام سے موسوم ہے۔
جب ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانا شروع کیا تو قدرت نے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ان پر پانی کا سیلاب مسلط کر دیا، جس سے ان کے باغات تہے آب ہو گئے اور وہ خود گھر بار چھوڑ کر مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ اس واقعے سے یہ مثل چل نکلی، اور جہاں کہیں لوگ اس طرح جدا ہو جائیں کہ پھر مجتمع ہونے کی توقع نہ رہے تو یہ مثل استعمال کی جاتی ہے۔